محترمہ شبانہ، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1986 میں اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا یعنی SIO کی پہلی آل انڈیا کانفرنس شہر بنگلور کے پیلس گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی، اور اس وقت میری عمر 22 ایئرس تھی اور میں SIO کا ممبر تھا۔ اور اس کانفرنس میں دنیا کے مشہور و معروف پاپ سنگر کیٹ اسٹیون، جو بعد میں یوسف اسلام بنے، لندن سے بنگلور تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، برادر سید حامد محسن، میرے قبول اسلام کی دلچسپ رودات میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ میں اور میرا بڑا بھائی ڈیوڈ گارڈن کیتھولک کرسچنز تھے اور میرا سابق نام کیٹ اسٹیون تھا۔ مجھے موسیقی اور گانے کا بہت شوق تھا۔ ساری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں میرے فینس تھے، اور میں جہاں بھی جاتا وہ مجھ پر فدا ہو جاتے تھے۔ میرے پاس دولت تھی، شہرت تھی، مگر سکون کی کمی تھی اور میں اس کی تلاش میں تھا۔ برادر محسن، میری دنیا ہی الگ تھی، یعنی شہرت اور دولت کے نشے میں جھوم رہا تھا کہ اچانک بیمار پڑ گیا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ تو اس وقت میرا بڑا بھائی گھومنے کے لیے یروشلم گیا ہوا تھا۔ مسجد اقصی میں اس وقت کسی مسلم بھائی نے انگلش قرآن تحفے میں میرے بھائی کو پیش کیا، تو اس قرآن کو لے کر میرے پاس آیا اور کہا، اسٹیون، تم کہہ رہے تھے نا تمہیں سکون نہیں مل رہا ہے، یہ لو قرآن میری طرف سے تمہارے لیے برتھ ڈے گفٹ ہے، اس کو پڑھو، شاید تمہیں اس سے سکون مل جائے۔ قرآن حاصل کر کے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، ڈیوڈ، کیا تم نے اس قرآن کو پڑھا؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں بھائی، میں نہیں پڑھا، بلکہ میں نے یہودیت قبول کر لیا ہوں اور میں یہودی بن گیا ہوں۔ برادر محسن، میرے بھائی کے جانے کے بعد میں فوراً قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا گیا اور جس سکون کی تلاش مجھے تھی وہ آخرکار مجھے مل گیا۔ اس طرح قرآن مجید مسجد اقصی سے آیا اور سیدھا میرے دل میں اتر گیا اور میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، قرآن مجید مجھ تک پہنچانے کا میرا یہودی بھائی ذریعہ بنا۔